منافق وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی ہوں گی وہ منافق ہوگا، اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو، خواہ خود کو سچا مسلمان سمجھتا ہو۔ ایک وہ شخص جب کہ کوئی امانت رکھتا ہو اس میں خیانت کر بیٹھتا ہو، ایک وہ شخص کہ جب کبھی کوئی بات کرتا ہو جھوٹ بولتا ہو، اصول کافی، اور ایک وہ شخص کہ جب کوئی وعدہ کرتا ہو اس کی خلاف ورزی کر بیٹھتا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے ان پر ظلم نہ کرتا ہو، جب اسے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولتا ہو، اور جب ان سے کوئی وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو، جب ان سے کوئی وعدہ کرے تو ان کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو، تو ایسے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کا اخلاق کامل ہے، جن کی غیبت حرام ہے، جن کا عادل ہونا ظاہر ہے اور جن سے بھائی چارہ کرنا واجب ہے۔ پس جو شخص ظالم، جھوٹا یا وعدہ خلافی کرنے والا ہو، اسی روایت کی روشنی میں اس کا اخلاق کامل نہیں ہے، اس کی غیبت جائز ہے، وہ غیر عادل یعنی فاسق ہے، اور جس کے ساتھ برادر یمانی والے حقوق کی رعایت واجب نہیں ہے۔ کوئی چھوٹ نہیں۔ اسی طرح چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 3 فرائض ایسے ہیں جن کے سلسلے میں خدا تعالیٰ نے کسی کو ذرا سی بھی چھوٹ نہیں دی۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، خواہ دونوں نیک ہوں یا بد کردار ہوں، وعدے کو وفا کرنا، خواہ نیک آدمی سے وعدہ کیا ہو یا بد کردار سے، اور امانت ادا کرنا، خواہ نیک آدمی کی ہو یا بد کردار کی ہو۔ اس جیسی ایک حدیث کافی میں امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے کوئی وعدہ کرے تو اسے بھی وہ وفا کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان اپنے وعدوں کا ہر دم لحاظ رکھتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کسی وعدے کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام ہو رہی ہو تو یا کوئی چیز حلال ہو رہی ہو تو وہ ایسے وعدوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ مشرکوں سے معاہدہ۔ بہرحال وعدہ وفائی کے واجب ہونے اور وعدہ خلافی کے حرام ہونے سے متعلق آیات اور روایات بے شمار ہیں۔ اس موضوع کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 55 سے لے کر 56۔ اس میں شک نہیں کہ خدا کے نزدیک جانوروں میں کفار سب سے بدترین ہیں، اور باوجود اس کے کہ پھر ایمان نہیں لاتے۔ اے رسول، جن لوگوں نے تم سے عہد و پیمان کیا تھا وہ لوگ اپنے عہد کو ہر بار توڑ ڈالتے ہیں، پھر خدا سے نہیں ڈرتے، پس وعدہ خلافی کرنے والے لوگ خدا کی بدترین مخلوق ہیں، یعنی جانوروں سے بھی بدترین ہیں۔ یہ بات یہاں جان لینی چاہیے کہ خداوند تعالیٰ نے مشرکوں اور کافروں سے بھی کیے ہوئے معاہدے اور وعدے کو توڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور اسی کی وفا بھی واجب قرار دی ہے۔ حضور کا مشرکوں سے ایفائے عہد۔ جب اسلام کی شان و شوکت عروج پر تھی تو سورہ برات کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں مشرکوں سے جہاد کا حکم دیا گیا تھا۔ مکہ معظمہ کو شرک اور بت پرستی سے پاک کر دینے کا حکم ملا تھا، لیکن ان مشرکوں سے معاہدہ توڑنے کا حکم بھی آیا تھا جو معاہدہ توڑتے ہیں پہل نہیں کر رہے تھے۔ وہ آیت شریفہ یہ ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 4۔ مگر ہاں جن مشرکوں سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا پھر ان لوگوں نے کبھی کچھ تم سے وفا عہد میں کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو ان کے عہد و پیمان کو جتنی مدت کے واسطے مقرر کیا ہے پورا کرو۔ خدا پرہیزگاروں کو یقیناً دوست رکھتا ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ قریش نے مجھے پیغمبر اسلام کے پاس روانہ کیا، جب میں نے آن حضرت کی زیارت کی تو ان کے نورانی چہرے پر نگاہ کی تو میرے دل میں اسلام کا نور پیدا ہو گیا۔ میں نے حضرت سے کہا یا رسول اللہ، اب میں قریش کی طرف لوٹ کر واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ نے جواب میں فرمایا عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور قریش کی طرف سے پیغام لانے والے کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ اے ابو رافع، تم اپنے قبیلے کی طرف واپس لوٹ جاؤ، اس کے بعد اگر تمہارا دل چاہے تو اسلام قبول کر کے ہمارے پاس آ جانا۔ قریش سے کیے گئے عہد کا احترام۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ صرف ایک چیز مجھے جنگ بدر میں شریک ہونے سے روکتی رہی، وہ یہ تھی کہ میں تو ابو الحصیل باہر جا رہے تھے، قریش سے مد بھیڑ ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم محمد کو چاہتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، ہم مدینے کو چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے عہد کیا جب مدینہ پہنچ جائیں گے تو پیغمبر اکرم کا جنگ میں ساتھ نہ دیں گے۔ جب ہم پیغمبر اکرم کی خدمت میں پہنچے تو یہ واقعہ سنا۔ حضرت نے فرمایا جنگ میں جانے کا خیال اپنے اس عہد اور وعدے کی وجہ سے چھوڑ دو، ہم خدا سے مدد طلب کریں گے۔ یہ حدیث اس سے اوپر والی حدیث کتاب اسلام وسیلہ جہانی تالیف سید کتب صفحہ نمبر 264 سے منقول ہے۔ کافر باپ اپنے مسلمان بیٹے کو لے گئی۔ صلح حدیبیہ کے سلسلے میں سہیل بن عمر کافروں کی جانب سے رسول اسلام کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا۔ جب عہد نامہ صلح نامہ لکھنے کا وقت آیا، ابھی دستخط باقی تھے۔ سہیل کا بیٹا جندل کفار قریش میں سے نکل کر مسلمانوں کے درمیان آ گیا تھا۔ اس کو اسلام کی طرف مائل دیکھ کر کفار قریش نے اسے پیروں میں زنجیر باندھ دی تھی۔ وہ پیروں میں بندھی زنجیر سمیت ہی فرار کر گیا تھا۔
مسلمانوں کے درمیان آ کر خود کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا۔ صلح حدیبیہ کی تیار کرنے والا کافر باپ نے جب یہ حال دیکھا تو اپنے بیٹے کے پاس آیا، ایک تمانچہ رسید کیا، پھر اس نے رسول السلام سے کہا، یا محمد، یہ صلح نامہ وہ پہلی چیز ہے جو ہمارے درمیان صلح کی راہ استوار کر رہی ہے، اس کے تحت آپ کو یہ بھی چاہیے کہ میرا بیٹا مجھے واپس دے دے۔ صلح حدیبیہ کے مطابق آن حضرت نے اس کی بات قبول کر لی، جندل کو اس کے کافر باپ کے حوالے کر دیا، مگر پہلے یہ شرط لگا دی کہ وہ اسے حفاظت سے رکھے گا، اذیت نہیں دے گا۔ اس نے یہ شرط منظور کر لی، لیکن جب وہ جندل کو کافروں کے حوالے کرنے کا وقت آیا جندل کہنے لگا، اے مسلمان، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اب کسی طرح مشرکوں کے درمیان جاؤں گا۔ رسول خدا نے اسے فرمایا، جاؤ صبر کرو، خدا اسی طرح تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، ہم نے جو معاہدہ کر لیا ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ سہیل نے اپنے مسلمان بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور لے گیا، لیکن اس نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا اور اپنے بیٹے کو سخت اذیت دی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ واقعہ سورہ فتح کے ذیل میں تفسیر منج الصادقین میں موجود ہے۔ اپنی موت تک یہی رہوں گا، بحر الانوار میں یہ روایت موجود ہے۔ پیغمبر اکرم نے ایک شخص سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ایک طے شدہ جگہ پر ایک پتھر کے پاس اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک وہ جا کر واپس آ جائیں۔ آن حضرت وہاں رک گئے، لیکن وہ شخص وہاں نہیں آیا، یہاں تک کہ صبح سے دوپہر ہو گئی۔ انتہائی سخت دھوپ آن حضرت کے بدن پر پڑ رہی تھی۔ بعض اصحاب نے آن حضرت کو دھوپ برداشت کرتے ہوئے دیکھ لیا اور کہا، یہاں سے چلے جائیں۔ فرمایا، میں کسی اور جگہ اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک وہ شخص نہ آ جائے۔ آخرکار وہ شخص آ گیا۔ رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ شخص نہ آتا تو میں اپنی موت کے وقت تک یہاں سے نہیں ہٹتا۔ جناب اسماعیل اور ایفائے عہد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبر کو قرآن مجید صادق الوعد کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ مریم آیت نمبر 54 میں، اے رسول، قرآن میں اسماعیل کا تذکرہ کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کسی شخص سے وعدہ کر لیا تو اس جگہ اس وقت رہوں گا جب تک تم نہ آ جانا، پھر وہ کم از کم 3 شب و روز وہاں رہے، لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں اور مشہور یہ بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 1 سال تک اس شخص کا انتظار کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سخت تکلیفیں اٹھائیں، یہاں تک کہ بعض اوقات انہیں درختوں کے چھلکے تک کھانے پڑے۔ وعدہ خلافی کفر کا نتیجہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام وعدہ خلافی، عہد شکنی کو کفر کا نتیجہ قرار دیتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 228، خدا کی قسم، معاویہ مجھ سے زیادہ ذہین نہیں ہے، لیکن وہ عہد توڑ دیتا ہے اور حق سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اگر وعدہ خلافی ناپسندیدہ نہ ہوتی تو میں سب سے زیادہ ہوشیار انسان ظاہر ہوتا، لیکن ہر وعدہ خلافی فرمان خدا سے انحراف ہے۔ خدا فرمان سے ہر قسم کا انحراف ایک طرح کا کفر ہے اور حق سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اگر وعدہ خلافی ناپسندیدہ نہ ہوتی تو میں سب سے زیادہ ہوشیار انسان ظاہر ہوتا، لیکن ہر وعدہ خلافی فرمان خدا سے انحراف ہے اور فرمان خدا سے ہر قسم کا انحراف ایک طرح کا کفر ہے۔ ہر وعدہ خلاف شخص کا ایک پرچم ہوگا جس کے ذریعے وہ قیامت کے دن پہچانا جائے گا۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ روایت میں گناہ کبیرہ ہونے والے شخص کا کافر بھی کہا گیا ہے۔ وعدہ خلافی چونکہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس خطبے میں ہر وعدہ خلافی شخص کو ایک طرح کا کافر کہا گیا ہے، اور کفر ہے جس کا بیج دل میں ہوتا ہے، وہ جو احکام خدا کی نافرمانی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ مسلمان دھوکہ باز نہیں ہوتا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 43 میں، بے شک وعدہ خلافی سچائی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، میں نے وعدہ وفائی سے بہتر کوئی اور ڈال نہیں دیکھی جو عذاب سے بچانے والی ہو۔ جس شخص کا روز جزا پر اعتقاد ہو، اپنے وعدے کو نہیں توڑتا، عذر خواہی نہیں کرتا۔ ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں کوئی وعدہ خلافی دھوکہ بازی کو سیاست اور ہوشیاری سمجھتے ہیں اور جاہل افراد بہترین بہانہ سازی کو ہنر سمجھتے ہیں۔ ان کو کیا ہو گیا ہے، خدا ان کو ہلاک کر کے انہیں دھوکہ بازی کے ہیلوں میں ایک وعدہ خلافی بھی شامل ہے۔ ہیلے کی کوئی بھی وجہ ہو، خدا کا حکم اس کی نہیں مانے ہے، اس پر عمل کرو۔ بس اپنی آنکھوں کے سامنے بندہ خدا ہیلا کو دیکھ کر وہ ہیلا پر قدرت رکھتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے، لیکن جس شخص کو دین کا درد نہیں ہوتا وہ ہیلا کی فرصت کو غنیمت سمجھتا ہے اور چال بازی اور وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہے۔ وعدہ خلافی اور جھوٹ۔ بعض مجتہدین نے عہد شکنی اور وعدہ خلافی کو جھوٹ کی قسموں میں شمار کیا ہے، خصوصاً جب کہ عہد کرتے وقت یا وعدہ کرتے وقت ہی اسے پورا نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ اس بنا پر مذمت، حرمت اور سزا کے بارے میں جو کچھ آیات ذکر ہو چکی ہیں وہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اگر کسی معاملے میں شرط ہو، اگر مجتہدین کے فتووں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تجارت کے یا کسی اور معاملے کے ضمن میں کوئی شرط عائد کی گئی ہو، عہد یا وعدہ لیا گیا ہو تو اس کی پابندی واجب ہے۔ مثلا خریدتے وقت اگر آدمی شرط لگا دے کہ اگر مال میں کہیں عیب نکلا تو اسے 2 مہینے تک لوٹا نہ سکے گا،
दुकानदार मसलन शर्त लगा दे कि अगर माल को लुटाना हो तो उसमें ख़रीदार का पैदा किया हुआ कोई नुक्स न हो, ऐसी शर्तों की पाबंदी वाजिब है। इसी तरह मसलन अगर मालिक मकान किराएदार पर शर्त आयद कर दे कि किसी मेहमान को नहीं रखेगा, ऐसी शर्तों की भी पाबंदी वाजिब हो जाती है। मामले में दोनों फरीजों से हर एक को एक दूसरे से शर्त लगाने का हक हासिल होता है। बाज़ दीगर मुजतहिदीन फरमाते हैं कि न सिर्फ ऐसी शर्तों की पाबंदी वाजिब है बल्कि जिस शख्स ने शर्त लगाई है उसको भी ये शरई हक हासिल होता है। शर्त मानने वाले शख्स से अपने हक का मुतालबा करे, अगर वो चाहे तो ज़बरदस्ती भी अपना हक ले सकता है, इस सूरत में जबकि मामले के दौरान शर्त को लाजमी दर्जा करार दिया गया हो। मसलन अगर वो चाहे तो ज़बरदस्ती भी अपना हक ले सकता है, इस सूरत में जबकि मामले के दौरान शर्त को लाजमी दर्जा करार दिया गया हो। मसलन अगर मुलाजिम ये शर्त लगा दे कि हर महीने की पहली तारीख को उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिए, न तो सिर्फ ये कि पहली तारीख को मुतालबा कर सकता है बल्कि ज़बरदस्ती या मालिक की लाइलमी में भी अपना हक ले सकता है। लेकिन अगर मामले के दरमियान शर्त को लाजमी की सी हैसियत न दी गई तो शर्त की पाबंदी को महज बेहतर समझा गया हो तो न पाबंदी वाजिब है न ही किसी का हक बनता है। ऐसा भी हो सकता है कि शर्त का मामले से कोई ताल्लुक न हो, ऐसी सूरत में मामले से मुतालिक शर्त लगाने वाले को हक नहीं होगा उस शर्त की बिना पर मामले में अपना हक हासिल करे। अलबत्ता शर्त मानने वाले पर मामले से क़तई नज़र शर्त की पाबंदी वाजिब होगी। हर हाल में वादा वफा करना चाहिए। बहरहाल आयात और रवायत में वादा खिलाफ़ी की इतनी ताकीद मौजूद है, इंसान को हर किस्म के वादे की वफा में शदीद एहतियात से काम लेना चाहिए। अगर आदमी वादा ना करना चाहता हो लेकिन वादा करने पर मजबूर हो, हराम और वादा खिलाफ़ी से बचने के लिए वो लफ्ज़ शायद, अगर या इंशाअल्लाह वगैरह इस्तेमाल कर सकता है। यानी मसलन इंशाअल्लाह का मतलब यह है कि अगर खुदा ने चाहा तो मैं ऐसा करूँगा। इंशाअल्लाह कहकर नज़र अहद करना, हर वो अहद नज़र वादा जिसमें इंशाअल्लाह कहा गया हो या किसी भी ज़बान में खुदा की मर्ज़ी पर डाल दिया गया हो तो उसकी वफ़ा वाजिब नहीं रहती। अल्लामा हिल्ली ने यही फरमाया कि मशहूर मुजतहिदीन भी उनकी मुवाफ़क़त करते हैं, अलबत्ता शर्त या वादा बगैर किसी वाजिब काम को करने या हराम को तर्क करने के सिलसिले में हो तो ऐसी सूरत में उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। ये बात जान लेनी चाहिए, इंशाअल्लाह कहने के बाद वादे की कोई वफ़ा इस सूरत में वाजिब नहीं रहती। जबकि आदमी वादा वफ़ा करने के अज़म के साथ इंशाअल्लाह कहे या बरकत की खातिर इंशाअल्लाह कहे और जहन में इंशाअल्लाह के लिए जहन में इंशाअल्लाह का शर्तिया मफ़हूम न हो तो ऐसी सूरत में बहरहाल शर्त या वादे की पाबंदी वाजिब होगी। गुनाह अंजाम देने का वादा, ज़ाहिर है कि अगर वादा शर्त वगैरह किसी वाजिब काम को छोड़ देने या किसी हराम काम को अंजाम देने के सिलसिले में हो, पाबंदी न हो, सिर्फ यह है कि वाजिब नहीं है बल्कि हराम है। और अगर आदमी ये अहद करे कि अगर किसी की बीवी या उसके बेटे ने फ़लाँ बुरा काम अंजाम दिया तो फ़लाँ सख्ती करेगा, ऐसे अहद पर अमल न करना, माफ़ कर देना बेहतर है। इरशाद होता है सूरह नूर आयत नंबर 22 में, बल्कि उन्हें चाहिए कि उनकी ख़ता माफ़ कर दें, दरगुजर से काम लें। क्या तुमने ये नहीं चाहते कि खुदा तुम्हारी भी ख़ता माफ़ करे? इस आयत का मफ़हूम यह है कि अगर बंदे दूसरे बंदू की ख़ताएँ माफ़ करेंगे तो खुदा भी उसे माफ़ कर देने वाले बंदू की ख़ताएँ माफ़ कर देगा। जनाब अय्यूब ने अपनी ज़ौजा को 100 ताज़ियाने मारने की कसम खाई। अगर सख्ती करने या सज़ा देने का अहद या वादा बहुत ताकीद के साथ हो तो बेहतर है कि कुछ इस किस्म की अलामती सज़ा दी जाए, ना तो वो बाकायदा सज़ा हो और न ही अहद की खिलाफ वर्जी शुमार हो। मसलन हज़रत अय्यूब पैगंबर ने जब अपनी बीवी को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक काम करते देखा तो उन्हें कसम खाई कि सेहतियाब होने के बाद वो उसे 100 ताज़ियाने मारेंगे। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहतियाब हुए तो हुक्म खुदा हुआ। सूरह साद आयत नंबर 44। ऐ अय्यूब, तुम अपने हाथों में सींगों का मुट्ठा लो और जिसमें 100 बालियाँ हों और उससे अपनी बीवी को एक दफ़ा मारो, इस तरह अपनी कसम में झूठे बनने से बच जाओगे।